الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ایمانی صفت یہ ہے کہ مرد مومن یا مومنہ عورت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ دنیا ساتھ رکھنا ہے، یقیناً رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم اپنے آپ سے خود سے نہیں آئے، اللہ نے برپا کیا ہے۔ دنیا کا حصہ بھی ہمیں لینا ہے، لیکن ایک قاعدے سے، ایک اصول سے، جس طرح کی شریعت ہمیں بتلاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دنیا کی اچھائی دے، دنیا کی بھلائی دے، ہماری دنیاوی زندگی کو بنا دے جو دنیا کا حصہ ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی بنا دے۔ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے نیک بندوں کی، نیک بندیوں کی صفت یہ ہے کہ ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہی دعا کی تھی جب تورات کی تختیاں پھینک دی تھی، بعد میں جب اٹھایا تھا انہوں نے، جو اللہ کی ہدایات تھیں، تو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کیا تھا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اے اللہ تو دنیا کے لیے، ہمارے لیے، دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اچھی زندگی ہو، امن والی زندگی ہو، صحت والی زندگی ہو، اے اللہ تیری عبادت والی زندگی ہو، توحید والی زندگی ہو، اور آخرت والی زندگی میں ہماری اچھی بنا دے۔ آئیے سورہ الانعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی زندگی تمہارے لیے صرف ایک کھیل، لہو و لعب ہے۔ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لہو و لعب۔ حقیقت میں یہ عربی جملہ ہے، عربی کلمہ ہے، کھیل کود، لہو و لعب کہتے ہیں کھیل کود کو۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ ہاں، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، لیکن بہتر کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی زندگی قرآنی زندگی ہو، جن کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو زندگی تھی، اس زندگی کو اپنانے والے حقیقت میں یہ متقی پرہیزگار ہے۔ پھر قرآن ایک سوال کرتا ہے، سوال یا جملہ، افلا تتقون، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے تو کھول کھول کر بیان کر دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ ایمانی صفات والے اس حقیقت کو جانتے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا
لا تکونوا ابناء الدنیا بل ابناء الآخرہ بل کونوا ابناء الآخرہ، لوگوں دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ صرف دنیا ہی کے لیے کام کرنے والے، آخرت کو بھول کر ایسا مت ہو جاؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے، بیوی بچوں میں، ملک والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اسلامی شریعت تمہاری شریعت ہو، تمہاری زندگی ہو، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ کہیں کہا کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، یاد رکھو آخرت میں سخت عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکین کے لیے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت پر دھیان نہیں دیتے، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، وہ پروردگار عالم اللہ کی ذات ظالم نہیں ہے، وہ تو انصاف والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر انصاف والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو اپنی مقدس کتاب میں کئی مقام پر کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے ہمارے پیغمبر، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کہیں کیا کہا گیا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ہم کو جو زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہم کو برپا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور حکم دیا کہ تمہاری زندگی اس راستے پر چلے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک ٹیڑھا راستہ ہے۔ تمہیں سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن کے اندر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، ہمارے نبی کی زندگی کا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کو چھوڑ دو، وہ راستہ جہنم کی طرف گیا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف گیا ہے۔ تو کہا گیا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے نافرمانوں کے لیے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب کہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، زندگی کے ایک ایک لمحے اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزارے جائیں گے۔ دیکھو دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اچھا یا برا دیکھ لو۔ لیکن بندے مومن، اللہ کے راستے پر چلنے والا، زندگی کا کوئی حصہ اگر خالی ہوگا اللہ کے ذکر سے، تمنا کرے گا کاش کی زندگی کا یہ لمحہ، زندگی کی یہ اوقات اللہ کے ذکر میں گزرا ہوتا۔ انسان تمنا کرے گا۔ تو حقیقت میں یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ پھر یہ کہ اس واقعہ کو یاد کیجئے جب کہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار مکۃ المکرمہ کی طرف سے آیا ہوا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر احد پہاڑ کے دامن میں آ کر کے وہ سب جمے ہوئے تھے۔
دوسرے قبیلوں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، مشورہ دیا گیا، اور غالباً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جس جانب سے مشرکین ہیں، دشمن ہیں، خندق کھود دی جائے تاکہ وہ خندق پار نہ کر سکیں، اور یہ کام کیا گیا۔ وہ نشانات آج بھی موجود ہیں مدینہ منورہ میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور آپ ایک شعر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو فقط صرف آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ انصار، یہ مہاجرین جو تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیری عبادت کے لیے محنت اور مشقت کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اے اللہ زندگی حقیقت میں تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، اور جو انصار مدینہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے، اے پروردگار عالم ان کی بھی مغفرت کر دے۔ پھر یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا تھی۔ آپ کی دعا کے تعلق سے قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعائکم بعضکم بعضا، ہمارے پیارے پیغمبر کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح نہیں سمجھنا۔ وہ پروردگار عالم اپنے پیارے پیغمبر کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ آئے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ قرآن حکیم کے بعد کسی کتاب کا درجہ ہے تو بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف ہے۔ یہ ایک دوسرے کے آپس میں شاگرد و استاد تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے علم حدیث میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ ان کے بیان میں ایک چیز آتی ہے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، احادیث کی تفتیش کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور سامنے ایک کھجور کا ٹوکرا رکھ لیا تھا۔ حدیث تلاش کرتے کرتے ایک ایک کھجور کھاتے جا رہے تھے، پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنا کھا لیا، اور وہی چیز ان کے موت کی سبب بن گئی۔ ایک عنوان کی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک عنوان ہے، مستورد بن شداد صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، یقول آپ کہہ رہے تھے، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی چیز ہے، آپ نے ایک مثال بیان کی کہ جیسا کہ ایک آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالتا ہو، سمندر میں انگلی کو نکالے تو اس کے انگلی میں کتنا حصہ پانی آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، ایک قطرے کے برابر یا ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ حقیقت ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا کہ دریا کے مقابلے میں انگلی پر لگا ہوا پانی ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے،
آخرت کی زندگی لامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کاش کہ اس بات کو ہم اور آپ سب سمجھ لیتے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء قال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ بڑے مقدس صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت، آپ کا گزر ایک مردار پر ہوا جو ناک کٹا ہوا، چہرہ مخدوش تھا، پڑا ہوا ہے، کسی جانور کا۔ فقال ایکم یحب، یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس کو کسی بھی قیمت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مزید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔